आप जिस मुल्क में जाएं कोशिश करें उस मुल्क की करेंसी लेके जाएं, क्योंकि पाकिस्तान में जो फॉरेन करेंसी का जो लेन देन का जो मार्जिन है वो दुनिया में सबसे कम है। इलीगल जब आप ले रहे हैं तो वहाँ पे वैसे ही आपको खौफ होता है। $5,000 या उसके इक्वलेंट यानी कि 17-18 हज़ार रियाल बन जाते हैं वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी वीडियो है वो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो हज और उम्रे पे जाते हैं। पाकिस्तान से बहुत से लोग बल्कि हज़ारों लाखों लोग हर साल हज और उम्रा करते हैं और उन्हें जो है वो बहुत सारी मालूमात नहीं होती, ख़ास तौर पर करेंसी के हवाले से कि जब वो हज और उम्रे पे जा रहे हैं तो कितनी करेंसी लेके जा सकते हैं, कौन सी करेंसी लेके जा सकते हैं और उनके लिए क्या बेहतर रहेगा कि वो करेंसी पाकिस्तान से एक्सचेंज करवाएं या सऊदी अरब में जाके एक्सचेंज करवाएं। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो इसी हवाले से है। हम लोगों को आगाही देना चाहते हैं कि वो जब हज और उम्रे पे जाएं तो वो कौन सी करेंसी लेके जाएं, कितनी मालियत की करेंसी लेके जा सकते हैं और उनके लिए क्या बेहतर होगा कि वो पाकिस्तान से करेंसी एक्सचेंज करवाएं या जो है वो सऊदी अरब से जाके एक्सचेंज करवाएं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र प्राचा साहब। ज़फ़र प्राचा जो हैं वो एक्सचेंज कंपनीज़ एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी हैं। गुज़श्ता कई बरसों से एक्सचेंज का बिज़नेस कर रहे हैं और प्राचा एक्सचेंज के मालिक भी हैं। तो इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि जो पाकिस्तानी उम्रे या हज पे जाते हैं वो कौन कौन सी करेंसी कितनी मालियत की लेके जा सकते हैं। जी ज़फ़र साहब, ये बताइएगा हमें कि हम जो करेंसी लेके जाते हैं पाकिस्तान से, जो हाजी जाते हैं, जो हज उम्रा के लिए लोग जाते हैं, वो कौन सी करेंसी लेके जा सकते हैं और कितनी मालियत की लेके जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपका मदु करने का शुक्रिया और बहुत अच्छा मौजू रखा है आपने, क्योंकि जो लोग हज उम्रे पे जाते हैं उनकी रहनुमाई करना, वैसे तो आम आदमी की रहनुमाई, इनकी रहनुमाई करना बड़ा सवाब का काम है। जो भी हम इनकी खिदमत कर सकें हमें करनी चाहिए। बात ये, करेंसी तो वो कोई भी ले जा सकते हैं, डॉलर भी ले जा सकते हैं, रियाल, दिरहम, कुछ भी ले जा सकते हैं। लेकिन मेरे कहने के मुताबिक आप जिस मुल्क में जाएं कोशिश करें उस मुल्क की करेंसी लेके जाएं, ताकि आपको डबल उसकी कन्वर्जन की जो कॉस्ट है वो ना पड़े। क्योंकि पाकिस्तान में जो फॉरेन करेंसी का जो लेन देन का जो मार्जिन है वो दुनिया में सबसे कम है। बाकी अगर आप कहीं भी जाके चेंज कराते हैं तो 2% ख़रीदो फरोख्त का कोई मसला ही नहीं है। इतना मार्जिन रखते हैं, यानी कि डॉलर के ऊपर 5 रुपये 6 रुपये रियाल के ऊपर 2-3 रुपये। तो जो हमारे हाजी हजरात और उम्रा करने वाले ज़ायरीन जाएं उनको चाहिए वो रियाल लेके जाएं ताकि उनको एक ही दफ़ा जो कन्वर्जन है और पाकिस्तान में कम से कम रेट पे मिल जाए। अब जो हाजी साहिबान जाते हैं उनके लिए हुकूमत ने ये सहूलत मुहैया की है कि वो 1500 रियाल बैंक से इंटर बैंक रेट पे ले सकते हैं और ओपन मार्केट और इंटर बैंक का जो रेट है वो तकरीबन 50 पैसे का फ़र्क है। तो 1500 रियाल तो वो इंटर बैंक रेट पे बैंक से ख़रीद सकते हैं। अगर उनको बाकी चाहिए तो वो उनको एक्सचेंज कंपनी से लेने पड़ेंगे और फ़ी आदमी जो बाहर सफ़र कर रहा है वो $5,000 या उसके इक्वलेंट कोई भी करेंसी लेके जा सकता है। अपना जिसके पास टिकट, पासपोर्ट, वीज़ा होगा, जब ये सफ़र करेगा वो एक्सचेंज कंपनी को दिखा के उनसे ले सकता है। अब रहा सवाल कि वो कहाँ से लें, तो मैंने आपको पहले बताया कि भाई सबसे पहले तो 1500 रियाल जिस पे उनके 750 रुपये बच जाएंगे वो बैंक से ले लें। फिर भी अगर उनको तलब है मज़ीद की तो वो किसी भी एक्सचेंज कंपनी से लें, लाइसेंस्ड जो हो उससे। जैसे आपने कहा कि बोल्टन मार्केट से लें या लाहौर में ड्यूटी फ्री शॉप है तो वहाँ पे लाइसेंस लोग नहीं हैं, शायद इक्का दुक्का हूँ, लेकिन मेजॉरिटी वहाँ पे गैर लाइसेंस याफ्ता है, गैर क़ानूनी लोग हैं। उनके रेट भी ज़्यादा होते हैं। वो कहने को आपको रेट कम भी बता देते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो कैलकुलेट करते हैं तो उसके अंदर वो अपने सर्विस चार्जेस लगा देते हैं। तो टू अट्रैक्ट द पीपल कि जी वो अगर रियाल 75 चल रहा है वो कहते हैं 74, और जब वो कैलकुलेट करते हैं तो उसके ऊपर अपने सर्विस चार्जेस 4% 5% लगा देते हैं। तो अब आम तौर पे जो हमारी आवाम है, सादा लोग किस्म के लोग हैं, सादा से, तो उनको नहीं पता। बहुत ही कोई होगा दिखेगा और फिर सड़क पे खड़े होके इलीगल जब आप ले रहे हैं तो वहाँ पे वैसे ही आपको खौफ होता है कि जी कोई लूट मार ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। और वो जो लोग ये काम करने वाले हैं वो इतने एक्सपर्ट हैं, इतनी उनकी लोगों की वो साइकी को समझते हैं कि वो वैसे ही आपको जल्दी जल्दी करके और चलता कर देंगे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आपको डरा के।
تو ایکسچینج کمپنی سے لینا چاہیے نمبر 1. سب سے پہلے بینک سے لیں 1500 ریال حاجیوں کے لیے، یہ عمرے والوں کے لیے نہیں ہے. اس کے بعد آپ ایکسچینج کمپنی سے لیں، اور کیونکہ آپ کو اتھینٹیکیشن بھی ملے گی، نوٹ بھی جعلی ہونے کا خطرہ نہیں ہوگا، اور ریٹ بھی مناسب ہوگا، آپ کے پاس رسید بھی ہوگی. اور جب آپ یہاں سے لے کے جاتے ہیں، کسٹم ہے یا دیگر ایجنسیز ہیں، تو وہ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے جب آپ کے پاس رسید ہوگی. اگر وہ پوچھتے بھی ہیں تو آپ ان کو بتا دیں. اب رہی بات کہ آپ نے کیری کیسے کرنا ہے، اس کو لے کے کیسے جانا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو سادہ لوگ بہت زیادہ ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے پاس رکھیں، اپنے لگیج میں یا اپنا جو سامان بک کرا رہے ہیں اس میں نہ رکھیں کسی بھی قیمت پہ. خاص طور پہ جو ٹریولر بیلٹ ہوتی ہے یا ٹریولنگ بیگ ہوتا ہے اس کے اندر رکھیں. اس کو نماز کے وقت، وضو کے وقت، احرام کے عمرے کے وقت کسی بھی طور پہ اپنے سے جدا نہ کریں. اور وہ بھی کوشش کریں کہ خدا نہ کرے، اب تو ایسے واقعات سعودی عرب میں نہیں ہوتے، نہیں تو پہلے لوگوں کی جیب کٹ جاتی تھی یا بیلٹ کٹ جاتی تھی. اب انہوں نے اس چیز کو کافی کنٹرول کیا ہے، لیکن پھر بھی جتنی حفاظت ہو سکے کی جائے. ہاں، جب آپ عمرے کے لیے جائیں، طواف کے لیے جائیں، اگر وہاں پہ آپ کے ہوٹل میں موسٹلی تو وہاں پہ سیف ہوتے ہیں کمرے میں، اگر لاکر نہیں ہے تو آپ ہوٹل ریسیپشن میں رکھوا سکتے ہیں، وہ آپ کو رسید دے دیں گے. یہ ان کی ذمہ داری ہے یہ آپ کو سروس مہیا کرنا. باقی ہر آدمی خود بہتر سمجھتا ہے کہ میں اپنے پیسوں کو کیسے حفاظت کروں. یہ ضرور ہے کہ لگیج میں نہ دیں کسی بھی صورت میں، اپنے پاس رکھیں. یا اگر کوئی 2-4 فیملی ممبر ہیں، کوئی بوڑھے ہیں، کوئی بچے ہیں، ان کا ایک ساتھ رکھ لیں اپنے پاس. کوشش تو یہ کریں بانٹ کے رکھیں تاکہ خدا نہ کرے کسی حادثے کی شکل میں ان کو پریشانی نہ اٹھانی پڑے. اب تو ویسے لوگوں کے پاس جو ذرا بھی جو درمیانے پڑھے لکھے لوگ ہیں یا تھوڑے سے کریڈٹ کارڈ بھی ہیں، ڈیبٹ کارڈ بھی ہیں، اگر کوئی ایمرجنسی پڑ جاتی ہے تو وہ ہو جاتا ہے. ظفر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جب ہم یہاں سے کرنسی لے کے جاتے ہیں تو ایئرپورٹ پہ جو کسٹم حکام ہے، کیا وہ ہم سے کرنسی کی رسید یا کرنسی کی مالک پوچھ سکتے ہیں؟ کیا انہیں اتھارٹی ہے؟ تو اس حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی بالکل، وہ رسید مانگ سکتے ہیں، ان کا قانونی رائٹ ہے. اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ $5,000 یا اس کے ایکولنٹ، یعنی کہ 17-18 ہزار ریال بن جاتے ہیں وہ، اور وہ لے جا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کے پاس رسید ہونا لازمی ہے. اگر رسید نہیں ہوگی تو پھر آپ کسی مشکل میں پڑ سکتے ہیں. لیکن نارملی حجاج کرام کے ساتھ اور عمرہ زائرین کے ساتھ کسٹم والے ایسا نہیں کرتے، لیکن آپ کے پاس رسید ہونی چاہیے. کیونکہ اب کچھ عرصے سے سعودی عرب کی طرف سے جو شکایت آ رہی ہیں کہ جو ہمارے جو کچھ ناعقبت اندیش لوگ یہاں سے جا کے وہاں پہ خیرات وغیرہ مانگتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں یا اور دوسرے قسم کی ایکٹیویٹیز میں شامل ہے، تو اسی لیے اب کچھ ہمارے کسٹم کے افسران یا دیگر انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہے نا، ان لوگوں کو چیک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ جیسے آپ کے پاس اپنا پاسپورٹ ہے، شناختی کارڈ ہے، دیگر سفری دستاویزات ہیں، اس میں ایک فارن کرنسی کی رسید بھی شامل ہونی چاہیے. اچھا ظفر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم جب عمرہ کر کے آ جاتے ہیں، حاجی یا جو زائرین عمرہ کر کے واپس آ جاتے ہیں یا حج کر کے واپس آ جاتے ہیں، اس میں کرنسی بچ جاتی ہے، تو مطلب وہ اس کا کیا کریں؟ اس کو واپس کر دیں؟ واپس ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی؟ تو اس حوالے سے تھوڑا ہمیں بریف کیجیے گا. دیکھیے، جو ان کے پاس کرنسی بچ جاتی ہے وافر مقدار میں، یا چند 100 یا 50، تو وہ واپس کر سکتے ہیں. ان کو واپس کرنے میں کوئی معاملت نہیں ہے. اور جو ریٹ ہے اس دن کا، جو موجودہ ریٹ ہوگا جو ہمارے کاؤنٹرز پہ لگا ہوا ہوتا ہے اور خرید و فروخت کا، تو جس دام میں ہم خرید رہے ہوتے ہیں وہ لگے گا، اور جب ہم نے ان کو دیے ہوتے ہیں تو ہم نے فروخت کا ریٹ لگایا ہوتا ہے. تو اس میں کوئی بڑا فرق نہیں ہوتا، صرف کوئی 10-20 پیسے 25 پیسے کا فرق ہوتا ہے. لیکن عام طور پہ تمام ایکسچینج کمپنیز سعودی ریال کے بارے میں کوشش کرتی ہیں کہ اس میں کمائیں نہ، یا اگر فرق رکھیں تو اتنا ہو کہ ان کی جو آپریشنل کاسٹ ہے وہ نکل آئے. اور کوشش کریں کہ پاکستان سے بھی جب آپ جائیں تو پاکستان کے، کیونکہ آپ سفیر ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ ہر کام وہاں پہ قاعدے قانون کے تحت کریں. وہاں پہ کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے ملک کی بدنامی ہو. کوئی مثال ہے لائن توڑنی ہے،
وہ لائن میں رہ کے کام کریں. اگر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ نے جو طواف کرنا ہے صرف ایک دفعہ کرنا ہے عمرے کے وقت، بعد میں مثلا پھر وہ بھی آپ احتیاط کریں. اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس سے آپ اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ آپ ملک کے سفیر ہیں، تو نمائندے ہیں اپنے ملک کے. تو ہمارے جو بھی حرکات و سکنات ہوں یا جو بھی ہمارا طریقہ ہو، ہمارے ملک کا نام روشن ہونا چاہیے. اور وہاں جا کے ملک کے لیے بھی دعا کریں، خاص طور پہ ملک کے دفاع کے لیے بھی کریں، مسلمانوں کے لیے بھی کریں. تو یہ جتنی عبادات ہوں اس میں پاکستان کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، پاکستان کو، پاکستان کی فوج کو. اور جو آپ لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں خدام ہیں، خدام الحجاج، ان کو لیے بھی دعا کریں. وہ بھی اپنے طور پہ کوشش پوری کرتے ہیں، حکومت بھی پوری کوشش کرتی ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ اتنے دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے 25 30 40 50 لاکھ لوگوں کا، تو کہیں نہ کہیں کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے. کوئی جان بوجھ کے نہیں کرتا، کیونکہ ایک ہی وقت میں تقریباً 30 40 افراد کا رخ ایک طرف ہوتا ہے. تو دنیا کا کوئی بھی نظام ہو تو اس میں تھوڑی بہت خلل واقع ہو جاتا ہے. تو تھوڑا صبر سے، استقامت سے، اور کیونکہ حج کا نام ہی یہی ہے تکلیف برداشت کرنا. یعنی کہ آج سے اگر 200 سال پہلے جو حج تھا وہ بھی تکلیف کا تھا. آج اتنی ترقی ہو گئی ہے تو بھی حج میں آپ کچھ بھی کر لیں تو تکالیف ہے. اللہ نے اپنے راستے میں تکالیف رکھی ہیں کیونکہ آپ کے گناہ دھلتے ہیں اور آپ کو ایک سبق ملتا ہے صبر کا، ایک دوسرے کا خیال کرنے کا، استقامت کا. پھر خاص طور پہ جب آپ احرام میں ہوتے ہیں 5 دن، پھر جب آپ رات گزارتے ہیں مزدلفہ میں، تو وہاں پتہ لگتا ہے کہ سب ایک ہے، سب ایک ہے. وہاں کھلے آسمان پہ اور زمین پہ سو رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ جو آدمی کی کیفیت ہوتی ہے وہاں جا کے اس کو پتہ لگتا ہے کہ بھئی یہاں تو ہر چیز صفر ہے. تو اپنی انا کو، اپنی خواہشات کو روکنا، قربانی دینا، ایک دوسرے کا خیال کرنا، تو یہی اصل عبادت ہے، وہی حج ہے، وہی عمرہ ہے.